نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حجت الوداع کے موقع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا، لوگو میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میں ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا، ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہی ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا، اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے، اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں اتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا؟ بقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جو خدا نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اسے موسیٰ، اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی میں اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔
खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न उयैना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लक नहीं कहा था, इसमें लक ज़ायद किया, जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे, हत्ता कि एक गाँव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही देखा कि एक दीवार इस गाँव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गाँव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते, मज़ीद वाक़यात इन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत ने इस इल्म लदुन्नी के सिलसिले को जल्द ही मुनक़ता करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशरम ने यह हदीस बयान की, उनसे सुफियान बिन उयैना ने पूरी बयान की। एक शख्स रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है, क्योंकि हम में से कोई गुस्से की वजह से, कोई गैरत की वजह से जंग करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी तरफ से सर उठाया, और सर इसलिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर आपने फरमाया, जो अल्लाह के कलमे को सर बुलंद करने के लिए लड़े वो अल्लाह की राह में लड़ता है। मैंने रसूलुल्लाह को रमी जिमार के वक्त देखा, आपसे पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैंने रमी से कबल कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया अब रमी कर लो, कुछ हर्ज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, या रसूलुल्लाह मैंने कुर्बानी से पहले सर मुड़ा लिया। आपने फरमाया अब कुर्बानी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। इस वक्त जिस चीज़ के बारे में जो आगे पीछे हो गई थी आपसे पूछा गया, आपने यही जवाब दिया, अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। एक मरतबा मैं रसूल करीम के साथ मदीने के खंडरात में चल रहा था और आप खजूर का छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे, तो कुछ यहूदियों का इधर से गुजर हुआ। इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो। इनमें से किसी ने कहा मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हारे नागवार हो। मगर इनमें से बाज ने कहा कि हम जरूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज़ है? आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कैफियत दूर हो गई तो आपने कुरान की ये आयत जो इस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई। ए नबी, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते।